بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو قواعد میں آج ہمارا موضوع ہے مصوت چھوٹی اے اور بڑی اے کی درمیانی اور آخری آوازوں کی پہچان اور کس طرح سے چھوٹی اے اور بڑی اے کی مدد سے ارکان سازی کی جاتی ہے۔ آئیے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مصوتہ چھوٹی اے کی آدھی شکل اور آواز کی پہچان۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چھوٹی اے کی آدھی شکل شوشے میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کے نیچے 2 نقطے اور زیر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر آواز کی بات کی جائے تو انگلش الفابیٹ ای کی آواز نکلے گی، جیسے کھیر، کیل، پیر۔ چھوٹی اے کی درمیانی آواز 2 حروف کے درمیان آنے پر چھوٹی اے شوشے میں تبدیل ہو جاتی ہے اور 2 نقطے اور زیر بھی ساتھ لاتی ہے۔ جیسے یہاں پر آپ کو ایک مثال دی گئی ہے، تے یہ نون۔ اب تے یہ نون کو اگر ہم ملا کر لکھیں گے تو کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا، تے کی آدھی شکل یہ کی آدھی شکل شوشے میں تبدیل ہو جائے گی اور اپنے ساتھ 2 نقطے اور زیر بھی لے کر آئے گی اور آخر میں نون ساکن ہو جائے گا۔ تو 3 کو ہم کچھ اس طرح سے تحریر کریں گے۔ چھوٹی اے کی درمیان کی آواز کی پہچان۔ جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ چھوٹی اے جب درمیان میں آتا ہے تو اس کی شکل شوشے میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کے نیچے 2 نقطے اور زیر آتا ہے۔ آئیے مثالوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم 3 حرفی الفاظ دیکھیں گے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ چ ای چی لام ساکن چیل، ا ای ای دال ساکن عید، ت ای تی رے ساکن تیر، ب ای بی نون ساکن بین۔ اسی طرح سے ہم 4 حرفی الفاظ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ گ ای گی لام الف لا گیلا، س ای سی کھے بڑی کھے سیکھے، ن ای نی لام الف لا نیلا، بھ ای بھی گاف الف گا بھیگا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے چھوٹی اے کی آواز ای کی آواز آئی اور درمیانی شکل شوشے میں تبدیل ہو گئی۔ چھوٹی اے کی آخر کی آواز کی پہچان۔ جب چھوٹی اے آخر میں لکھا جاتا ہے تو وہ کس طرح سے لکھا اور بولا جاتا ہے، آئیے مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ چ ا چا بے چھوٹی اے بی چابی، ر ا را نون چھوٹی اے نی رانی، د ا دا دال چھوٹی اے دی دادی، با او بو لام چھوٹی اے لی بولی، م او مو ت چھوٹی اے تی موتی، ن ا نا نون چھوٹی اے نی نانی، ر او رو ٹے چھوٹی اے ٹی روٹی، کاف الف کا لام چھوٹی اے لی کالی۔ آپ نے دیکھا کہ چھوٹی اے جب آخر میں آتی ہے تو وہ اپنی شکل تبدیل نہیں کرتی ہے، وہ چھوٹی اے کی ہی شکل میں رہتی ہے اور اس کی آواز ای کی ہی آواز آتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو چھوٹی اے کی درمیان کی اور آخر کی آواز کی پہچان بھی ہو گئی ہوگی اور اس کو لکھنے کا طریقہ بھی آ گیا ہوگا۔ اب ہم بڑی اے کی طرف آ جاتے ہیں۔ بڑی اے کی آدھی شکل بھی شوشے کی طرح ہی لکھا جائے گا، لیکن اس کے نیچے زیر نہیں آئے گا اور اس کی آواز اے کی آواز ہوگی۔ انگلش الفابیٹ اے کی آواز آئے گی اس میں۔ ہم مثال کی طرف آ جاتے ہیں، جیسے کھیل، تیل، ریل۔ بڑی اے کی درمیان کی شکل اور آواز کی پہچان۔ 2 حروف کے درمیان میں آنے پر بڑی اے بھی شوشے میں تبدیل ہو جاتی ہے اور بڑی اے کی آواز چھوٹی اے کی آواز سے مختلف ہوتی ہے اور زیر بھی نہیں لگتا ہے۔ مثال کی طرف آ جاتے ہیں، تے یہ لام۔ اب اگر ہم اس کو ملا کر لکھیں گے تو کچھ اس طرح سے لکھیں گے، تے کی آدھی شکل یہ اور لام ساکن تیل۔ جب یہ درمیان میں آئے گا تو وہ شوشے میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کے نیچے 2 نقطے آئیں گے۔
بڑی اے کی درمیان کی آواز کی پہچان۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بڑی اے کی آواز اے کی آواز ہوگی اور اگر درمیان میں لکھی جائے گی تو وہ شوشے کی شکل میں ہی لکھی جائے گی۔ تو آئیے مثالوں کی طرف آ جاتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ ر اے رے لام ساکن ریل، کھ اے کھے تے ساکن کھیت، ن اے نے کاف ساکن نیک، م اے میں زے ساکن میز، د اے دے کھ او کھو دیکھو، کھ اے کھے لا لا کھیلا، م اے میں را میرا، ک یہ کے لا لا کیلا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں یہ کی آواز اے کی آواز نکلی ہے کیونکہ یہ بڑی اے کی آواز ہے۔ ہم نے بڑی اے کی درمیان کی آواز کی پہچان سیکھی اور لکھنے کا طریقہ دیکھا، اسی طرح سے بڑی اے کی آخر کی آواز کی پہچان سیکھیں گے اور اسے لکھنے کا طریقہ دیکھیں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بڑی اے کی آواز اے کی آواز ہوتی ہے، تو ہم جب اس کو پڑھیں گے تو اے کی آواز نکالیں گے۔ مثالوں کی طرف آ جاتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ تا او تو ڑا اے ڑے توڑے، کھا او کھو لا اے لے کھولے، چھا او چھو ٹا اے ٹے چھوٹے، کھا آ کھا تا اے تے کھاتے، دھا آ دھا گا اے گے دھاگے، کاف پہ کپ ڑ اے ڑے کپڑے، رکھے رکھ تا اے تے رکھتے، سا او سو نا اے نے سونے۔ مجھے امید ہے آپ کو چھوٹی اے اور بڑی اے کی درمیان کی اور آخر کی آوازوں کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ اب جانچ کی طرف آتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 1 میں ہدایت دی گئی ہے ہمیں، دیے گئے الفاظ پڑھیے اور چھوٹی اے اور بڑی اے کی درمیانی شکل والے الفاظ پہچان کر درست کالم میں کاپی میں تحریر کیجیے۔ یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو پڑھیے اور ان کی آوازوں کی پہچان کر کے ان کو درست کالم میں لکھیے۔ یہاں پہ آپ کو ایک مثال دے دی گئی ہے، اسی طرح سے آپ کو اور باقی الفاظ بھی یہاں پر تحریر کرنے ہیں۔ سرگرمی نمبر 2 میں آپ کو ہدایت دی گئی ہے کہ دی گئے تصاویر کے نام پہچان کر چھوٹی اے اور بڑی اے کے درست کالم میں کاپی میں تحریر کیجیے۔ اسی طرح سے یہاں پر آپ کو تصاویر دی گئی ہیں، ان تصویر کے ناموں کو پہچان کر آپ کو چھوٹی اے اور بڑی اے کی درمیانی شکل کے کالم میں تحریر کرنا ہے۔ آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں پر آپ کو ایک مثال دے دی گئی ہے، اسی طرح سے آپ کو ان تصاویر کو دیکھنا ہے اور ان کے درست نام پہچان کر ان کو درست کالم میں تحریر کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 3 میں ہدایت دی گئی ہے کہ دی گئی عبارت میری پیاری بلی پڑھیے اور چھوٹی اے اور بڑی اے والے الفاظ کی نشاندہی کر کے کالم بنا کر کاپی میں تحریر کیجیے۔ یہاں پر آپ کو ایک عبارت دی گئی ہے، اس عبارت میں چھوٹی اے بڑی اے والے الفاظ موجود ہیں، آپ کو ان کی نشاندہی کرنی ہے اور کالم بنا کر کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ عبارت کچھ اس طرح سے ہے، میری بلی کا نام مانو ہے، اس کا رنگ سفید ہے، اس کی دم لمبی اور بال نرم ہیں، وہ جب بھوکی ہوتی ہے تو میاؤں میاؤں کرتی ہے، مجھے مانو کے ساتھ کھیلنا پسند ہے۔ آپ اس عبارت کو پڑھیے اور اس میں چھوٹی اے بڑی اے الفاظ کی نشاندہی کر کے کالم بنا کر کاپی میں تحریر کیجیے۔ مجھے امید ہے آپ کو چھوٹی اے اور بڑی اے والے الفاظ کی آوازوں کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ اگلے سبق کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔